ایک روز وہ شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا تھا. نشے بے خودی سے چونکا دیکھتا ہے کہ سندل کی چتا بنی ہوئی ہے. اس پر ایک نازنی عورت خوبصورت جوڑا پہنے سولہوں سنگار کیے بیٹھی ہے اور اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے. ہزاروں آدمی ہلکا باندھے کھڑے ہیں، پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں. یکا یک چتا میں سے خود بخود ایک شیلا اٹھا. ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبے سے منور ہو رہا تھا. مبارک شعلہ اس کے گرد لپٹ گیا اور پھول سا جسم تودہ خاکستر ہو گیا. معشوق نے اپنے عاشق پر جان نثار کر دی اور یوں دو فدائیوں کی سچی اور لافانی پاک محبت کا آخری جلوہ ظاہر ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو دلفگار چپکے سے اٹھا اور اپنے گریبانے چاک دامن میں یہ تودہ خاک سمیٹ لیا اور اس مشت خاک دنیا کی سب سے گراں بہا چیز سمجھتا ہوا کامرانی کے نشے میں مخمور وہ یار کے کوچے کی طرف چل پڑا. اب جوں جوں اس کی منزل مقصود قریب آتی اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھی. کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا اب تیری فتح ہے. آخر وہ شہر مینو سواد میں داخل ہوا اور دل فریب کے نشان پر جا کر خبر دی کہ دلفگار سرخ رو اور باوقار لوٹا ہے اور اس کی حضوری میں بارجاب ہوا چاہتا ہے. دل فریب نے عاشق کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بے بہا جنس تھی ہاتھ پھیلا دیا. دلفگار نے جرت کر کے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور مشت خاک اس میں رکھ کر ساری کیفیت نہایت دلسوز انداز میں کہہ سنائی اور معشوقہ کے نازک لبوں سے اپنی قسمت کا مبارک اور جاں فضا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہو بیٹھا. دل فریب نے اس مشت خاک کو آنکھوں سے لگا لیا. کچھ دیر تک دریائے تفکر میں غرق رہنے کے بعد بولی اے عاشق جانثار دلفگار، بے شک یہ خاک جو تو لایا ہے دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے. میں تیری صدقے دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیش کیا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر کوئی چیز ہے. جا اور اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ. میں تہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے. یہ رہ کر وہ غائب ہو گئی. اب دلفگار کے ہوش بھی بجا نہ ہو پائے تھے کہ چوکیداروں نے ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوچہ یار سے باہر نکال دیا. اب تیسری بار وہ بندہ محبت ناکامی یاس کی اتھاہ سمندر میں غوطہ لگا رہا تھا. دلفگار کا دل بیٹھ گیا تھا. اسے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں وہ ناکام و نامراد مر جانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دے. خانہ وار اٹھا اور ایک سر بفلک کوہ کی چوٹی پر جا پہنچا. کسی اور وقت وہ اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت اس کے اندر اس قدر جوش تھا کہ اسے وہ ایک پہاڑ معمولی ٹیکرے سے بھی زیادہ اونچا نہ نظر آیا. قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑتا کہ ایک سبز پوش مرد سبز آمہ باندھے ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لیے برآمد ہوئے اور ہمت افزا لہجے میں بولے اے نادان دلفگار، یہ کیا بزدلانہ حرکت ہے؟ استقلال تو راہ عشق کی پہلی منزل ہے. تجھے اتنی بھی خبر نہیں؟ مرد بن اور ہمت نہ ہار. مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے. جا وہاں تیری آرزو پوری ہوگی. یہ کہہ کر حضرت غائب ہو گئے. دلفگار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور غیبی امداد کا سہارا پا کر خوش پہاڑوں سے اترا اور جانب ہند کی طرف چل پڑا. مدتوں تک پرخار جنگلوں، شربار ریگستانوں، دشوار گزار وادیوں اور ناقابل عبور پہاڑوں کو طے کرنے کے بعد دلفگار پاک سرزمین ہند میں داخل ہوا. شام ہوتے ہی وہ ایک میدان میں پہنچا جہاں بے شمار نیم کشتہ اور بے جان لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں اور وحشی درندوں کی گرم بازاری تھی اور سارا میدان خون سے سرخ ہو رہا تھا. یہ ہیبت ناک نظارہ دیکھتے ہی دل فریب کا جی دہل گیا. خدایا، کس عذاب میں جان پھنسی. ایسا ہولناک سین دلفگار نے کبھی نہ دیکھا تھا. یکا یک اسے خیال آیا میدان کارزار ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں. اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی. دلفگار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہیکل شخص جس کا مردانہ چہرہ ذوف سے سرد ہو گیا ہے زمین پر سرنگوں پڑا ہے. سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے مگر شمشیر آبدار کا قبضہ اس کے پنجے سے آزاد نہیں ہوا. دلفگار نے ایک چیتھڑا لے کر اس کے زخم پر رکھ دیا تاکہ خون رک جائے اور بولا اے جواں مرد، تو کون ہے؟ جواں مرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولی اور لیرانہ لہجے میں بولا کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟
دل فگار سمجھ گیا کہ یہ مجھے اپنا دشمن خیال کر رہا ہے، اس لیے نرمی سے بولا، اے جوان مرد، میں تیرا دشمن نہیں، ایک آوارہ وطن غربت زدہ مسافر ہوں، ادھر بھولا بھٹکتا آ نکلا ہوں، برائے کرم مجھ سے یہاں کی تفصیل بیان کرو۔ یہ سنتے ہی زخمی سپاہی نہایت شیریں لہجے میں بولا، اگر تم مسافر ہے اور میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا ہے جب ہم تیری مہمان نوازی کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کا دیس ہے، آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں۔ میں بے وطن ہوں، مگر غنیمت ہے کہ حریف کے حلقے میں مر رہا ہوں۔ کیا تو نے جو مرہم رکھ دیا ہے؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی وطن میں غلامی کرنے کے لیے زندہ ہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مرنا اچھا ہے، اس سے بہتر موت ممکن نہیں۔ جوان مرد کی آواز مدھم ہو گئی، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، خون اس کثرت سے بہا کہ خود بخود بند ہو گیا۔ رہ رہ کر ایک اد قطرہ ٹپک پڑتا تھا، آخر کار سارا جسم بے جان ہو گیا، قلب کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ دل کے سینے سے آخری قطرے خون نکل پڑا۔ ایک سچے محب وطن اور دیس وقت نے حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔ دل فگار اس نظارے سے بے حد متاثر ہوا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں اس قطرے خون سے بیش قیمت شے نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں ایک قطرہ لیا اور اس دلیر راجپوت کی بصالت پر اش اش کرتا ہوا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا اور وہی سختیاں جھیلتا بالآخر ایک مدت دراز میں ملکہ کی در دولت پر جا پہنچا اور پیغام دیا، فغار سرخرو و کامران لوٹا ہے، دربار میں حاضر کیا گیا۔ ملکہ دل فریب پردہ زر نگار کے پسے پشت بیٹھی بولی، دل فگار، اب کی بار تو بہت دنوں بعد واپس آیا ہے، لا دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز کہاں ہے؟ دل فگار نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور وہ قطرہ خون اس پر رکھ دیا اور اس کی کیفیت پرجوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک پردہ زر نگار ہٹ گیا اور دل فگار کے روبرو ایک دربار حسن آراستہ نظر آیا۔ دل فریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس کے ہم آغوش ہو گئی۔ محل کے رقاصوں نے گانے اور شادیانے بجانے شروع کیے۔ جب نغمہ دل پسند بند ہوا تو دل فریب کھڑی ہو گئی اور دست بستہ ہو کر دل فگار سے بولی، اے عاشق جاں نثار دل فگار، میری دعائیں قبول ہوئیں اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز ناچیز۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرصع صندوقچہ منگوایا اور اس میں سے ایک لوح نکالا جس پر آب زر سے لکھا ہوا تھا، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ دل فگار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل کی تپش جذبات سے آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، دل کے زخموں پر گویا مرہم رکھ دیا گیا تھا، اب وہ عشق کی آزمائش جیت چکا تھا۔